اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سب کچھ، من تن جان مال سب کچھ قربان کرنے والے تھے، آج انہی صحابہ کو گالیاں نکالی جائے، آج انہی صحابہ کو برا بلا کہا جائے تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے، اور وہ کتنی مقدس جماعت ہیں۔ یاد رکھنا، کئی جمعوں سے کہہ رہا ہوں، اگر صحابہ کی جماعت مومن نہیں تو پھر یاد رکھنا پھر کائنات کے اندر کوئی مومن نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ایمان یافتہ ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ آج فرقہ واریت کو ہوا دی جا رہی ہے، ایسے لوگوں کو خرید کر لاکھوں روپے لگا کر اسلام آباد کے شہر میں کھڑا کر کے، اور پھر معاون خصوصی ہو، وہ معاون خصوصی اپنی گندی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کا سب سے پہلا فرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بازاری زبان استعمال کرے، اور پھر جب احتجاج ہو اور پھر راتوں رات اور 24 گھنٹوں کے اندر اور اس کی جہاز کے ٹکٹ کا انتظام کر کے اس کو لندن میں فرار کر دیا جائے، ہم یہی سمجھیں گے کہ اور اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے، یہ سب کچھ حکومت کروا رہی ہے، یہ سارے فرقہ واریت حکومت پھیلا رہی ہے۔ آج تک کسی مولوی نے فرقہ واریت کی بات نہیں کی، ہمیشہ اگر کروائی جاتی ہے تو حکومت کی طرف سے کروائی جاتی ہے۔ اگر اس کا سدباب نہ کیا گیا، ایسے لوگوں کی زبانوں کو لگام نہ دی گئی، ایسے گندے لوگوں کو پکڑ کے عبرتناک سزا نہ دی گئی، تو آپ دیکھ رہے کہ ملک پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے اندر عظمت صحابہ اور اہل بیت کے عنوان پر بہت بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہے، اور پھر یہ حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنے گا، اور ریاستی اداروں کے لیے بھی بڑے پریشانی کا باعث بنے گا۔ ہم حکومت سے کہتے ہیں، اگر آپ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت پہ بازاروں اور چوراہوں میں، گلیوں اور کوچوں میں بازاری زبان استعمال کرواؤ گے، پھر یاد رکھنا اگر نبی کی مقدس جماعت کا احترام نہیں، پھر ہمارے ہاں آپ کا بھی احترام نہیں ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت کی عزت نہیں ہے، پھر ہم آپ کی بھی عزت نہیں کریں گے۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کی مقدس جماعت پہ بازاری زبان استعمال کریں گے تو پھر ہم بھی آپ کے اوپر وہی الفاظ استعمال کریں گے جو صحابہ کے متعلق تم کرتے ہو۔ یاد رکھو، ایسی پالیسی سے اور ایسے انداز سے باز آ جاؤ۔ ملک پاکستان فرقہ واریت کے لیے نہیں بنایا گیا، اسلام کی بنیاد پہ بنایا گیا، کلمے کی بنیاد پہ بنایا گیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر اس میں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت محفوظ نہیں، پھر یاد رکھنا اس ملک پاکستان کے اندر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور کتنی مقدس جماعتیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، دین پر، آپ کی سیرت اور صورت پر، آپ کے دین پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، شہید پر اللہ تعالیٰ 7 انعام فرماتے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اس کا خون زمین پر گرتے ہی اس کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ وہ موت سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے، وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، وہ قیامت کے دن اور حساب و کتاب اور سوال و جواب سے محفوظ رہے گا، اور اس کے سر پر یاقوت کا تاج سجایا جائے گا، اس کا ایک ایک موتی دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ جنت کی 72 حوروں سے اس کی شادی کر دی جائے گی، اپنے عزیز و اقربا میں سے 70 آدمیوں کی سفارش کر کے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ اور کتنا بڑا مقام کی بات ہے، یہ ساری باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت صحابہ کرام پہ آتی ہیں۔
اور حقیقت میں وہی لوگ تھے، اور اسی جماعت کو اللہ نے اولئک حزب اللہ اپنی جماعت کہا ہے۔ ان کی قدر کیجئے، ان کا احترام کیجئے، اور ان کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کیجئے۔ صحابہ کی محبت سے اور اہل بیت کی محبت سے اپنے دلوں کو منور کیجئے، اور یہ صحابہ کی عزت اور اہل بیت کی عزت، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ایمان کا معیار ہے۔ کیسا ایمان لانا ہے اللہ نے بتا دیا، ان جیسا تم ایمان لاؤ۔ کہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لے۔